اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، جھومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرین روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ تشریح۔ پہلا شعر علامہ صاحب کوئی ہمالیہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تو ملک ہندوستان کی حفاظت کے لیے ایک فصیل کا کام کرتا ہے۔ جس طرح ایک شہر کی حفاظت کے لیے ایک فصیل تعمیر کی جاتی ہے، اس طرح تو ایک قدرتی فصیل ہے جو ہندوستان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ تیری بلندی آسمان سے باتیں کرتی ہے اور تیرا بوسہ لینے کے لیے آسمان کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔ دوسرا شعر تو گردش ایام سے بھی بے نیاز ہے اور حوادث زمانہ نے بھی تجھ پر کوئی اثرات مرتب نہیں کیے، اور تو نہیں خستہاری کا شکار ہوا ہے اور نہیں بڑھاپے نے تجھے اپنی گرفت میں لیا ہے، بلکہ تو سدا بہار جوان ہے اور صدیاں گزرنے کے باوجود بھی تو اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تیسرا شعر طور سینا پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام خدا کے جلوے سے لطف اندوز ہوئے تھے، اور اسی نسبت سے اس پہاڑ کو بھی بڑی فضیلت حاصل ہوئی تھی، جبکہ تو دیکھنے والی آنکھ کے لیے سراپا جلوہ ہی جلوہ ہے، اور تیرا نظارہ کر کے ایک اہل بصیرت خدا کی قدرت پر داد دیے بنا نہیں رہتا، اور خدا کے اس عجوبہ تخلیق پر حیران ہو جاتا ہے، اور خدا کی اس تخلیق میں وہ خدائے بزرگ و برتر کے جلوے کا نظارہ کرتا ہے۔